نحمده ونستعينه نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ باواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے تاکہ برکت ہو جائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ اے اہل محبت، آپ کو مبارک ہو۔ جو عبادت جو ذکر آپ یہاں پہ کر رہے ہیں یہ فقط ہم نہیں کر رہے بلکہ رب بھی کر رہا ہے، تو پھر یہ خاموشی کیسی؟ حضور کی غلامی میں ہے، ہمیں تو اس پر فخر ہے، تو کیوں نہ ذرا جھوم کر حضور کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ اس انداز میں پیش کیجئے۔ فرشتے گواہ تو بن گئے ہیں، جس طرح محبت سے ہم حضور پہ درود پاک پڑھیں فرشتے اسی طرح محبت سے جا کر حضور کی بارگاہ میں پیش بھی کریں۔ تو محبت کے ساتھ گونج پڑ جانی چاہیے، مل کے پڑھیے، پتہ چلے حضور کے عاشق سرکار پہ درود پاک پڑھ رہے ہیں۔ گونج پڑ جائے ذرا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ کرم آج بالا بام آ گیا ہے، کرم آج بالا بام آ گیا ہے، صبح پہ محمد کا نام آ گیا ہے، صبح پہ محمد کا نام آ گیا ہے، کرم آج درودوں کی بارش ہے کون مکان میں، درودوں کی بارش ہے کون مکان میں، کہ آج انبیاء کا امام گیا ہے، انبیاء کا امام گیا ہے، کرم آج بالا۔ بڑا پیارا شعر ہے، بڑا پیارا شعر ہے، سماعت کیجئے گا۔ میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز محشر، میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز محشر، نبی کا وسیلہ
زندگی گزار رہے ہیں، مگر جو زندگی گزارنے کا مزہ آئے گا نا، اللہ کرے کہ جس طرح یہ محبت والے شاعر کہہ رہے ہیں اسی طرح ہمارے ساتھ ہو جائیں۔ کیا فرما رہے ہیں؟ محبت کے ساتھ کہیے ذرا ایک بار سبحان اللہ، ایسے نہیں ذرا بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ مزہ جب ہے سرکار وہ دیکھو ہمارا غلام گیا ہے، وہ دیکھو ہمارا غلام گیا ہے، مزہ جب سرکار ہمارا غلام گیا ہے، کرم آج حمد و نعت کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام حاضرین و سامعین کرام، بالخصوص جناب محترم خلیفہ حضور قبلہ مفتی اعظم پاکستان جناب محترم پیر محمد اشرف القادری رضوی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، اور ہمارے بڑے ہی پیارے دوست جناب محترم حضرت علامہ مولانا محمد عباس صاحب دامت برکاتہ العالیہ، دیگر احباب جو بیٹھے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکر گزار ہوں حضرت مولانا صاحب کا، جنہوں نے مجھ ناچیز کو اپنا اور اپنے محبوب کا ذکر کرنے کے لیے دعوت دی، اور میں آپ کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے آپ احباب کے سامنے نوکری پیش کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ الحمدللہ باری تعالیٰ تعلیم و تربیت اسلامی کا یہ پلیٹ فارم، تعلیم و تربیت اسلامی کا یہ گلشن، جس کو میرے پیر حضرت علامہ محمد ارشد القادری رضوی دامت برکاتہ العالیہ آپ نے اس کو سجایا ہے، اور اللہ رب العزت ہمارے شیخ کریم کو ڈھیر و برکتیں عطا فرمائے، ان کو لمبی زندگی صحت و تندرستی والی عطا فرمائے، اور ہمیں تا دیر تک آپ کی زیارت اور آپ کی صحبت سے، ان کی صحبت میں بیٹھنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ایسی ہی برکات اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عطا فرمائے۔ برادران اسلام، تعلیم و تربیت اسلامی کا یہ ماہانہ اجتماع ہر مہینے ہوتا ہے، اور آج بھی الحمدللہ حسب معمول انعقاد پذیر ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ اس اجتماع پاک میں آ کر کچھ نہ کچھ سیکھا جائے۔ سیکھنے کی غرض سے ہم سب اپنے اپنے گھروں سے اس اجتماع پاک میں آتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی ہمارا آنا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس سے بہتر بات کس کی ہے جو تمہیں اللہ کی طرف بلائے، جو تمہیں اللہ کی طرف بلائے۔ پھر فرمایا کہ صرف بلائے نہیں بلکہ خود بھی نیک عمل کر کے دکھائے۔ جب یہ دونوں چیزیں آ گئیں، پہلے اللہ کی طرف بلائے، نیک عمل کر کے دکھائے،
اب فرمایا کہ پھر کہے کہ میں مسلمان ہوں۔ اب اندازہ فرمائے برادران اسلام، اس رب العالمین کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنایا ہے۔ بلند آواز سے کہیے ذرا سبحان اللہ۔ جی ماشاءاللہ، اب ایسے مزہ آیا نا جی، پتہ چلا ہے کہ حضور کے غلاموں میں بات کر رہا ہوں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کہ صدقے میں اللہ رب العزت نے ہمیں تمام امتوں کی سردار بنایا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس سے بہتر بات کس کی ہے جو تمہیں اللہ کی طرف بلائے، یعنی بہترین بندہ وہ ہے جو نماز کی دعوت دے، جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، نیک عمل کر کے دکھائے اور پھر کہے کہ میں مسلمان ہوں۔ داتا حضور علیہ رحمہ کی بارگاہ میں کسی نے قبلہ شیخ کریم سے سوال کیا، حضور مسلمان اور مومن میں کیا فرق ہے؟ مسلمان اور مومن میں کیا فرق ہے؟ حالانکہ دیکھا جائے تو مومن مسلمان ہے اور مسلمان مومن، تو حضور ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرمایا مسلمان اور مومن بیٹا اسے کہتے ہیں جو اللہ کو مانے اسے مسلمان کہتے ہیں، جو اللہ کو مانے اسے مسلمان کہتے ہیں، اور جو اللہ کی مانے اسے مومن کہتے ہیں۔ دیکھیں کتنا بڑا معاملہ آپ نے ان جملوں میں حل فرمایا، اور انہی جملوں میں سرکار کی امت کی تربیت بھی فرما دی، حضور کی امت کی تربیت بھی فرما دی، اور ہم اس کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی پیدا کیا ہے۔ کیا خیال ہے اگر وہ خالق چاہتا تو ہمیں کسی اور امت میں بھی پیدا فرما سکتا تھا، کسی اور امت میں بھی ہمیں پیدا فرما سکتا تھا۔ وہ چاہتا تو ہمیں حضرت موسیٰ کی قوم میں پیدا کر دیتا، وہ چاہتا تو حضرت عیسیٰ کی قوم میں پیدا کر دیتا، وہ چاہتا تو کسی اور مذہب میں پیدا کر دیتا، لیکن یہ اس کی کمال مہربانی ہے، اس کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں روک کے رکھا ہوا تھا۔ ٹھہر جاؤ، وہ بھی نہیں تو نے جانا، میرے محبوب کو پہلے جا لینے دو، تمہیں محبوب کے امتیوں میں بھیجوں گا۔ جی تو اب ہمیں بھی تو چاہیے کہ ہم امتی ہونے کا حق ادا کریں، امتی ہونے کا حق ادا کریں۔ فرمایا کہ اس سے بہتر بات کس کی ہے جو تمہیں اللہ کی طرف بلائے۔ تو اب جو بندہ اللہ کی طرف بلاتا ہے وہ انبیاء کی سنت پہ عمل کر رہا ہے، انبیاء کی سنت پہ عمل کر رہا ہے، بجائے یہ کہ کہا جائے کہ جناب آپ آئے ذرا دین کی دعوت کے لیے گلی میں نکلتے ہیں، صاحب کہ جناب آپ کو نہیں پتا ہم تو چودھری ہوتے ہیں، ہم تو فلاں ہوتے ہیں فلاں ہوتے ہیں، آپ جائیں ہم بھی آ جائیں گے۔ جناب ایسا نہیں، اللہ رب العزت نے جو ہمیں دین عطا فرمایا ہے اس دین میں کوئی شک ہے ہی نہیں، کیونکہ گل ساری سرکار دی ہے۔ بلند آواز سے کہیے ذرا، گل ساری سرکار دی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور نے ارشاد فرمایا کہ بلال کو کون خرید کے لائے گا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ آپ حکم ارشاد فرمائیں۔ فرمایا کہ بلال کو لے آؤ، ظالم بڑا ظلم کرتے ہیں، تو وہ میرا عاشق ہے، کیونکہ لجپال پریت نو توڑ دے نہیں، جدی باپ پھڑ لین پھر چھوڑ دے نہیں۔ اگر وہ حضور سے محبت فرماتے ہیں تو سرکار کو بھی پتا ہے یہ میرا غلام ہے، مجھ سے محبت کرنے والا ہے، تو میں بلال کو خرید لاؤں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال کو خرید لائے، یہ ایک الگ معاملہ ہے، یہ بھی ایک کسی داستان ہے، خرید کر لے آئے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا اب مکے کی گلیوں میں اکڑ اکڑ کر چلنے لگے۔ اب چند بندے اٹھے اور حضور کی بارگاہ میں، اے محمد حضرت بلال آج کل مکے کی گلیوں میں بڑا اکڑ اکڑ کر چلتا ہے، وجہ کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا کہ آلے نے دو پوچھ لیتے ہیں، آلے نے دو پوچھ لیتے ہیں۔
حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، کریم لاجپال آقا جانے جانا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بلال کچھ لوگ تیری شکایت لے کے آئے ہیں، آقا حکم کیجئے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ بلال سنا تو آج کل مکے کی گلیوں میں بڑا اکڑ اکڑ کے پھرتا ہے، وجہ کیا ہے؟ حضرت بلال نے سوال کر دیا، یار بلند آواز سے کہہ ذرا سبحان اللہ، مجبور ہو کے نہ بیٹھے، مسرور ہو کے بیٹھے، گج کے آپ کو ذرا سبحان اللہ، اللہ نے بازو دیے ہیں تو اس کے نام پہ ذرا بلند کر کے کہیں سبحان اللہ، اگر اس کے بلال سینے میں ہے تو بازو بلند کر کے کہو ذرا سبحان اللہ، گج کے آپ کو ذرا ایک بار سبحان اللہ۔ ہاں جی یہ عاشقوں کی محفل ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا مجھے سوال کا جواب دیجئے، یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں سوال پیش کرتا ہوں۔ کریم لاجپال آقا نے ارشاد فرمایا بلال کر تجھے اجازت ہے۔ حضرت بلال نے کہا آقا مجھے یہ بتائیں کیا آپ اللہ کے سچے نبی نہیں؟ حضور نے ارشاد فرمایا ہاں بلال میں اللہ کا سچا نبی ہوں۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کا سچا نبی ہوں۔ پھر حضرت بلال نے سوال کیا آقا کیا ہمارا دین حق نہیں ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا ہاں بلال ہمارا دین حق ہے۔ ڈنکے کی چوٹ پہ یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارا دین حق ہے۔ یا رسول اللہ مجھے یہ ارشاد فرمائیں کیا کفار جھوٹے نہیں؟ حضور نے ارشاد فرمایا ہاں بلال کفار جھوٹے ہیں۔ اب حضرت بلال کا خوشی سے سینہ تھوڑا سا کھلا اور چہرے پہ تھوڑی سی مسکراہٹ آئی، چہرے پہ رونق آئی، اور حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کفار جھوٹے ہیں ہم سچے ہیں۔ آقا اگر وہ جھوٹے ہو کے مکے کی گلیوں میں اکڑ سکتے ہیں تو ہم سچے ہو کے نہیں اکڑ سکتے؟ گاج کے آقا ذرا سبحان اللہ۔ تو پھر کیوں نہ کہوں کہ گل ساری ہاں جی گل ساری سرکار دیئے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کمال آپ کے اندر حضور علیہ السلام کا جو ہے وہ عشق ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اس سے بہتر بات کس کی ہے جو تمہیں اللہ کی طرف بلائے۔ تو لہٰذا جب کہا جانا کہ آؤ یار نماز کی دعوت کے لیے نکلیں تو چاہیے نا کہ چودراہٹیں گھروں تک چھوڑ کے تو گلیوں میں نکل آنا چاہیے اللہ کے دین کی عبادت کہ اللہ کے دین کی دعوت دینے کے لیے، دین کی دعوت کے لیے نکل پڑنا چاہیے۔ تو برادران اسلام یہی تو امت کو شرف حاصل ہے، یہی تو امت کو شرف حاصل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا کہ ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا، اور ہم جناب امت کو توڑنے کے چکروں میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ فلاں قبیلے سے ہے، یہ فلاں قبیلے سے ہے، یہ فلاں چودھری صاحب ہے، یہ فلاں چودھری صاحب ہے۔ نہ جناب، دنیا میں آنے کا مقصد یہ نہیں ہے، توڑنا نہیں ہے، دنیا میں آنے کا مقصد جوڑنا ہے۔ دنیا میں آنے کا مقصد جوڑنا ہے، توڑنا نہیں۔ ٹکڑے ٹکڑے تو پہلے ہی ہو چکی ہے، اور کتنے ٹکڑے کریں؟ اب تو جوڑنے کا وقت ہے، توڑنے کا وقت نہیں ہے۔ یہ امت پاکانہ امت ہے۔ اور میں اگلی بات بھی کر دوں کہ یہ وہ امت ہے جس کے تذکرے اللہ رب العزت نے موسیٰ کی کتاب میں بھی فرما دیے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے یا اللہ اس امت کا نبی مجھے بنا دے۔ یہ کیسی امت ہے؟ پاکانہ امت، یہ آپ کا ذکر ہو رہا ہے، آپ کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو ہمیں آج امت کو توڑنا نہیں، امت کو جوڑنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی کتاب کے اندر جب اس امت کے فضائل پڑھے کہ یا اللہ یہ کون سی امت ہے جس کی دعاؤں سے تو بارش برسا رہا ہے؟ اے اللہ ایسی امت جن کے لیے پوری روئے زمین کو پاک کر دیا گیا، بولا ایسی امت جس کے لیے قربانی کا گوشت حلال کر دیا گیا، مولا جن کی دعاؤں سے تو بارش برسا رہا ہے، یہ پاکانہ امت ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا زندہ، یا اللہ یہ کیسی امت ہے جن کی دعاؤں سے بارش برسا رہا ہے؟
مولا جن کے لیے روئے زمین کو پاک کر دیا، ابھی امت آئی نہیں، ذکر پہلے ہو رہا ہے، تذکرہ پہلے ہو رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے پیارے کلیم، اے پیارے موسیٰ، یہ امت میرے محبوب کی امت ہے، یہ امت میرے محبوب کی امت ہے، یا اللہ اس کا نبی مجھے بنا دے۔ فرمایا نہیں، یہ میرے محبوب کی امت ہے، مولا مجھے بھی تو شرف حاصل ہے کہ میں کوہ طور پہ آ کر تجھ سے ہم کلام ہوتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ اس میں کوئی شک نہیں کہ تو میرے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے، لیکن اے موسیٰ یاد رکھیں یہ امت میرے محبوب کی امت ہے۔ پھر آپ نے دعا فرمائی کہ یا اللہ اگر اس امت کا نبی مجھے نہیں بنانا تو پھر یہ جس امت کا تذکرہ میں سن رہا ہوں، پڑھ رہا ہوں، پھر اس نبی کا امتی ہی مجھے بنا دینا۔ یار جس کا امتی ہونے کے لیے نبی دعا مانگیں تو یہ رب کا احسان نہیں کہ اس نے ہمیں اس محبوب کا امتی پیدا کیا ہے، جی اس محبوب کا امتی پیدا کیا ہے۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے اس امت کی تربیت بھی حضور نے خود فرمائی ہے، خود سرکار نے تربیت اس امت کی فرمائی ہے، اور اندازہ فرمائے کہ محبوب علیہ السلام کی تربیت کا اثر یہ ہے کہ جب صحابہ کرام اپنے سے کسی دوسرے کی تعریف زیادہ سنتے تھے تو پھر حسد نہیں کرتے تھے، حسد نہیں کرتے تھے۔ ایک مرتبہ مسجد نبوی شریف میں کریم لاجپال آقا جانے جانا علیہ السلام تشریف فرما ہے، جناب صدیق اکبر اور جناب عمر بھی تشریف فرما ہے۔ جبریل امین نے جب یہ خوبصورت محفل، نورانی روحانی وجدانی محفل دیکھی مسجد نبوی شریف میں تو رہا نہیں گیا، فوراً عرش سے زمین پر حضور کے قدموں میں آ گئے، سرکار کے قدموں میں آ گئے، جبریل امین حضور کے قدموں میں آ گئے۔ جب دیکھا میرے آقا نے کہ جبریل آئے ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا جبریل آج بیٹھنا نہیں، کھڑا ہو جا، بیٹھنا نہیں آج کھڑا ہو جا۔ جبریل امین کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ حکم کیجئے۔ فرمایا آج تو نے بیٹھنا نہیں، آج تو میرے عمر کی شانیں بیان کر۔ حضرت جبریل امین حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے آقا حضرت عمر کی نیکیاں، عمر کی شانیں بیان کرنے کے لیے مجھے حضرت نوح علیہ السلام جتنی عمر چاہیے، یعنی مجھے 950 سال چاہیے۔ آقا میں 950 سال عمر کی شان بیان کرتا رہوں، کرتا رہوں، کرتا رہوں، پھر کہیں جا کر میں عمر کی شان بیان کر سکتا ہوں۔ اب یہ تربیت مصطفیٰ کا اثر عرض کرنے لگا ہوں۔ حضرت عمر کی شان بیان کرنی تھی تو حضرت آقا علیہ السلام نے جبریل امین کو کہا، جب آپ نے یہ فرمایا عرض کی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل بیٹھ جاؤ۔ جبریل امین بیٹھ گئے، اب کریم لاجپال آقا خود کھڑے ہوئے۔ کہیے ذرا سبحان اللہ۔ آپ کے اور میرے کریم لاجپال آقا کھڑے ہوئے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ عمر تو نے سنا تیری اتنی شان ہے، تیری اتنی نیکیاں ہیں کہ جبریل کو 950 سال چاہیے، وہ جبریل جو کم و بیش 1,24,000 انبیاء کا جو ہے وہ صحابی ہے، میں کہ اس کو تیری شان بیان کرنے کے لیے، تیری نیکیاں بیان کرنے کے لیے 950 سال چاہیے، 950 سال۔ کریم لاجپال آقا نے فرمایا کہ عمر سن، تیری یہ ساری نیکیاں ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور میرے صدیق کی ایک نیکی جو غار ثور میں کی ہے، بلند آواز سے آپ کہے ہو یار سبحان اللہ، بازو اٹھا کر کہہ دو ذرا سبحان اللہ۔ میں کہ جو میرے یار صدیق نے غار ثور میں جو نیکی کی ہے ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دی جائے، فرمایا کہ عمر تیری ساری نیکیوں والا پلڑا کم پڑ جائے گا، میرے صدیق کی ایک نیکی والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ جب یہ تذکرہ سنا تو اب ظاہر بات ہے تربیت مصطفیٰ کا اثر تھا تو حسد پیدا نہیں ہوا، دل میں ملال نہیں آیا، اچھا ابو بکر کی اتنی نیکیاں، اتنی شان، نہیں یہ بات نہیں آئی۔ مسجد نبوی شریف سے جب باہر تشریف لے آئے، اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیکھیں صدیق اکبر کی بارگاہ میں عرض کریں یار صدیق میں تجھ سے ایک عرض کروں، ابو بکر صدیق باتیں ہاں بول عمر کیا بات ہے بولیے۔ فرمایا کہ آپ سے گزارش ہے میری ساری نیکیاں آپ لے لیں، وہ غار والی ایک نیکی مجھے دے دیجئے۔ بلند آواز سے کہیے ذرا سبحان اللہ۔ دل میں ملال نہیں آیا،
حسد نہیں آیا، بلکہ یہ تربیت مصطفیٰ کا اثر، یہ میرے کریم لاجپال آقا نے تربیت فرمائی ہے۔ اور آؤ میں آج تمہیں بتا دوں، تعلیم و تربیت اسلامی کے اس اجتماع میں کریم لاجپال آقا نے آپ کی اور میری بھی تربیت فرمائی ہے۔ بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ اگر تربیت سننا چاہتے ہیں تو ذرا بازو بلند کر کے کہہ دیں سبحان اللہ۔ یہ کریم لاجپال آقا نے، میں نے پہلے عرض کیا، لاجپال پریت نو توڑ دے نہیں، جدی باں پھاڑ لین پھر چھوڑ دے نہیں۔ ہماری تربیت بھی ہمارے آقا نے فرمائی ہے۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتی ہیں کہ میں حضور کی بارگاہ میں حاضر خدمت تھی اور کریم لاجپال آقا علیہ السلام نے ایک مرتبہ یوں میری جانب دیکھا اور دیکھ کر حضور نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ مانگو، آج کیا مانگتی ہو؟ جو مانگو گی اللہ کا نبی تمہیں دے گا، جو مانگو گی تمہیں دے گا اللہ کا نبی۔ بی بی عائشہ صدیقہ سوچنے لگی جی یہ قبیلوں میں تفرقوں میں بٹنے والوں ذرا توجہ کیجیے گا اس بات پر، اگر یہ میری بات جہاں تک پہنچے میں گزارش کرتا ہوں کہ آج تعلیم و تربیت اسلامی کے اس ماہانہ اجتماع کے اندر ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ اس امت کو جوڑا جائے۔ امت بہت ٹوٹ چکی ہے، آج ضرورت امت کو جوڑنے کی ہے، امت کو جوڑنے کی ہے۔ بی بی عائشہ فرماتی ہے میں سوچنے لگی اب یہ امت جڑے گی کیسے؟ سنیے ذرا، کہیے سبحان اللہ۔ اب یہ امت جڑے گی کیسے؟ بی بی فرماتی ہے میں سوچنے لگی کہ اتنا بڑا در ہے، اب اس در سے مانگوں تو مانگوں کیا؟ حضور فرماتے ہیں عائشہ کیا سوچ رہی ہو؟ آقا اگر آپ اجازت دیں تو میں اس مانگنے میں کسی سے مشورہ کر لوں؟ توجہ ہے جی، توجہ کے ساتھ سنیے گا، انشاءاللہ یہ دل میں اترے گا یہ بیان، انشاءاللہ کان کے پردے تک نہیں رہے گا۔ یہ میرے شیخ کریم کی نگاہ کمال کا اثر ہے، ان کی تربیت کا اثر ہے۔ اگر میرے شیخ کی تربیت نہ ہوتی تو آج میں یہاں پر نہ ہوتا، گلیوں میں بھٹک رہا ہوتا۔ یہ ولی کامل کی تربیت کا اثر ہے، ان کی صحبت کا اثر ہے کہ مجھ جیسی ناچیز کو حضور کی کچہری میں لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ جی یہ بزرگ بھی آج آپ یہاں اگر نظر آ رہے ہیں تو یہ میرے شیخ کی کرامت ہے۔ آپ احباب کے سامنے اگر یہ بندہ ناچیز بات کر رہا ہے تو یہ پلے سے بات نہیں کر رہا، یہ ان کا فیض بات کر رہا ہے، کیونکہ نگاہ ولی نے وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ ہم بھی ان بدلنے والوں میں سے ایک ہیں۔ بی بی عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہیں آقا اگر آپ اجازت دیں تو اس مانگنے میں کسی سے مشورہ نہ کر لوں؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ کس سے؟ آقا اپنے بابا جان سے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ آپ کو اجازت ہے، آپ اپنے بابا جان سے مشورہ کر سکتی ہیں۔ آپ اپنے بابا جان کے پاس آئیں اور آ کر عرض کرتی ہیں بابا کملی والے نے مجھے یہ حکم فرمایا ہے کہ عائشہ مانگو، کیا مانگتی ہو؟ جو مانگو گی تمہیں دیا جائے گا۔ تو بابا آپ سے مشورہ کرنے آئی ہوں، بھلا آپ سے اچھا مشورہ مجھے اور کون دے سکتا ہے؟ مصطفیٰ کریم کے قریب جتنا آپ ہیں اور اتنا قریب اور کون ہو سکتا ہے؟ تو بابا آپ میری رہنمائی فرمائیں، مجھے مشورہ دیں کہ میں اپنے آقا سے مانگوں تو کیا مانگوں؟ اب ظاہری بات ہے مشورہ دینے والے بھی نگاہ مصطفیٰ کے پلے ہوئے تھے۔ جی ابو بکر صدیق تھے، وہ ابو بکر صدیق کہ جن کے بارے میں شاعر نے کہا کہ صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی۔ جی یہ وہ ابو بکر صدیق ہے، فرماتے جب تک سرکار کا چہرہ نہ دیکھ لے دل کو چین ہی نہیں ملتا تھا، دل کو قرار ہی نہیں ملتا تھا۔ تو بابا آپ سے زیادہ قریب اور کون میرے آقا کے ہو سکتا ہے؟ تو آپ ہی مجھے مشورہ دیں، آپ ہی میری رہنمائی فرمائیں کہ میں اپنے آقا سے مانگوں تو کیا مانگوں، اپنے سرتاج سے مانگوں تو کیا مانگوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ بیٹی پھر میرے سے پہلے سودا کرو، سودا کرنا پڑے گا۔ بابا کیسا سودا؟ فرمایا جو مشورہ تمہیں میں دوں گا آ کر مجھے بالکل اسی طرح تمہیں بتانا بھی ہے۔ بابا جان میں وعدہ کرتی ہوں جیسے مجھے حضور ارشاد فرمائیں کہ میں اسی طرح آ کے آپ کو بتا دوں گی۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھر عائشہ ایسا کرو
کریم لاجپال آقا کی بارگاہ میں اگر تُنہیں مانگنا ہے نا تو وہ مانگنا کہ حضور علیہ السلام جب معراج پر اپنے رب سے ملاقات کے لیے گئے اور رب سے ملاقات ہوئی اور پھر راز و نیاز کی باتیں ہوئیں، فرمایا عائشہ کچھ باتیں تو وہ ہیں جو لاجپال نے ہمیں بتا دی اور کچھ باتوں کو ابھی تک اپنے پاس راز رکھا۔ اب جب محبوب ارشاد فرمائے نا تو پھر عائشہ تم کہہ دینا آقا وہ جو راز کی باتیں ہیں نا، راز کی، ان باتوں میں سے ایک بات بتا دیجئے۔ بلند آواز سے کہے سبحان اللہ۔ یہ امت کی تربیت ہو رہی ہے، میں کہ آقا ان راز کی باتوں میں سے ایک بات بتا دیں، وہ راز کی باتیں جو معراج پر آپ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اللہ کا دیدار کیا اور محبوب سے باتیں ہوئیں، اور باتوں میں کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہمیں آ کے بتا دی اور کچھ باتوں کو راز رکھا، بس ان راز کی باتوں میں سے ایک راز کی بات جو ہے وہ حضور سے پوچھ لینا۔ بی بی عائشہ صدیقہ واپس تشریف لائیں، مشورہ ہو گیا عائشہ؟ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ ہو گیا۔ فرمایا مانگو پھر کیا مانگتی ہو؟ آپ نے جب سرکار کی بارگاہ میں عرض کی نا کہ آقا آپ جب معراج پر گئے تھے اور اللہ سے ملاقات ہوئی اور راز و نیاز کی باتیں ہوئیں، تو آقا کچھ باتیں تو وہ ہیں جو آپ نے بابا جان کو بتا دی اور کچھ باتوں کو راز رکھا، یا رسول اللہ ان راز کی باتوں میں سے ایک بات بتا دیجئے۔ جب کریم لاجپال آقا نے اتنا سنا تو صدقے جاؤں میں اپنے آقا کی اس مسکراہٹ پر، حضور مسکرائے اور کریم لاجپال آقا مسکرا کر حضور نے فرمایا واہ صدیق تیرے صدقے جاؤں، تو نے مانگا بھی وہ جس میں میری امت کی فلاح ہے، تو نے مانگا بھی وہ جس میں میری امت کی فلاح ہے۔ تو اندازہ فرمائیں برادران اسلام، پھر کریم لاجپال آقا نے ارشاد فرمایا، حضور نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ پھر سنو، ان راز کی باتوں میں سے ایک بات میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ جب میں اپنے رب کے ہاں حاضر ہوا، زیارت ہوئی، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ملاقات ہوئی، تو فرمایا کہ میرے رب نے مجھے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب، میں دیکھنا چاہتا ہوں توجہ ہے کہ نہیں ہے، فرمایا محبوب آپ کا وہ امتی، آپ کا وہ امتی، آپ کا وہ امتی جو دو ٹوٹے دلوں کو آپس میں جوڑ دے بغیر حساب کے جنت میں چلا جائے گا۔ اللہ اکبر، دیکھیں کیسی تربیت، کیسا ماحول کریم لاجپال آقا نے بنایا۔ حضور خود بھی تو ارشاد فرما سکتے تھے، ویسے بھی تو بتا سکتے تھے، مگر یہ ماحول بنانے کا مقصد کیا تھا؟ یہ امت کی تربیت کا مقصد تھا، امت کی تربیت کرنی تھی۔ فرمایا کہ جو دو ٹوٹے دلوں کو آپس میں جوڑ دے بغیر حساب کے جنت میں۔ بی بی عائشہ مسکرانے لگی، آقا جنت کمانا تو بڑا آسان ہو گیا، دو ٹوٹے دلوں کو پکڑو، آپس میں جوڑ دو، دو لڑائی والوں کو صلح کروا دو بغیر حساب کے جنت میں۔ آپ مسکراتی مسکراتی اپنے بابا کے پاس آئیں، چونکہ وعدہ تھا، مسکراتی مسکراتی آئیں، بابا جنت کمانا آسان ہو گیا، جنت کمانا آسان ہو گیا، جنت کمانا آسان ہو گیا۔ بھائی کیسے آسان ہو گیا؟ بتاؤ گی بھی تو صحیح۔ بابا سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جو دو ٹوٹے دلوں کو آپس میں جوڑ دے، میرا رب فرماتا ہے اے محبوب آپ کا امتی جو دو ٹوٹے دلوں کو آپس میں جوڑ دے بغیر حساب کے جنت میں چلا جائے گا۔ تو میرے ابو بکر صدیق نے جب یہ سنا نا، بی بی عائشہ تو مسکرا رہی ہے کہ جنت کمانا آسان، صدیق اکبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ ماتی ہے بابا بات تو خوشی کی ہے مگر آپ کی آنکھوں میں آنسو۔ آپ نے فرمایا بیٹا تو نے اس کا ایک پہلو دیکھا ہے، دوسرا پہلو نہیں دیکھا۔ میں کہ جو دو ٹوٹے دلوں کو جوڑ رہا ہے وہ تو جا رہا ہے جنت میں، اور یہ بھی تو دیکھو جس کی وجہ سے ٹوٹ رہے ہیں وہ تو جہنم میں جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ٹوٹ رہے ہیں وہ تو جہنم میں جا رہا ہے۔ تو برادران اسلام امت کی تربیت اس انداز میں کی گئی ہے کہ جب آپ اپنی زبان سے کوئی الفاظ نکالیں تو کوشش یہ کریں کہ یہ الفاظ کسی کے دل چیرنے والے نہ ہوں بلکہ کسی کو راحت پہنچانے والے ہوں، کسی کو راحت پہنچانے والے ہوں، کسی کو محبت پہنچانے والے ہوں۔ اور کچھ نہیں کر سکتے کم از کم محبتیں تو بانٹ لیں، اور کچھ نہیں کر سکتے کم از کم محبتیں تو بانٹ لیں۔ جب ہم محبتیں بانٹیں گے، جب ہم پیار بانٹیں گے تو پھر
تو پھر تفرقہ نہیں پڑے گا، لڑائیاں نہیں ہوں گی، فساد نہیں ہوگا، بلکہ محبت کی فضا پھیلے گی، محبت کی فضا پھیلے گی۔ دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے بندوں سے اللہ کی صلح کروائی جائے، اللہ کے بندوں سے اللہ کی صلح کروائی جائے۔ آج آپ اندازہ فرمائیں کہ میرے شیخ کریم آپ بھی لاہور کی سرزمین پر داتا حضور کے قدموں میں بیٹھ کر آپ یہ اپنا بازو اٹھا کر جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں آؤ میں تمہاری اللہ سے صلح کروا دوں۔ دیکھو یہ ہمارے بابا جی کی اللہ سے صلح کروائی کہ نہیں کروائی؟ ہماری اللہ سے صلح کروائی کہ نہیں کروائی؟ تو اب بابا جی قبلہ یہ جو پروگرام کروا رہے ہیں، جو اجتماع کروا رہے ہیں، اس اجتماع کے کروانے کا مقصد کیا ہے؟ بھائی مقصد یہی تو ہے، آؤ میں تمہاری اللہ سے صلح کروا دوں، آؤ میں تمہاری اللہ سے صلح کروا دوں۔ اور اگر بزرگوں کی صحبت میسر نہ آئے تو پھر حال یہی ہوتا ہے کہ بندہ گلیوں میں بھٹکتا رہ جاتا ہے، بندہ گلیوں میں بھٹکتا رہ جاتا ہے، پھر کسی کی باتیں برداشت نہیں ہوتی، لڑائیاں فساد کرتا ہے۔ جی اگر بیٹا جو ہے وہ ضدی ہو جائے، لڑائیاں کرے، اس کو فلاں بزرگ کے پاس لے جاؤ، نظر ڈالیں گے تو ٹھیک کر دیں گے، نظر ڈالیں گے تو ٹھیک کر دیں گے۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ حضور شیخ کریم داتا حضور کی بارگاہ میں سوال و جواب کی نشست فرما رہے تھے۔ اب جس کو ولایت کی مہر لگتی ہے داتا حضور کی بارگاہ سے، وہ اپنا وقت مکمل کرتا ہے ان کی خدمت میں، اس کے بعد پھر حکم ملتا ہے کہ فلاں جگہ پر جا کر آپ دین کا کام کریں، فلاں جگہ پر۔ اور اللہ کا ولی جس جگہ پر بیٹھ جائے وہ جگہ بابرکت ہو جاتی ہے، جنگل میں منگل لگ جاتا ہے۔ شیخ کریم فرماتے ہیں کہ میری سوچ یہ تھی کہ میں کسی پڑھے لکھے علاقے میں جو ہے وہ اپنا ادارہ قائم کروں۔ تو آپ فرماتے ہیں میں داتا حضور کی بارگاہ میں نشست کر رہا تھا تو ایک بزرگ آئے میرے پاس اور آ کر مجھے کہنے لگے کہ داتا حضور فرماتے ہیں کہ جہاں ہم کہتے ہیں آپ وہاں کیوں نہیں جاتے؟ یہ حقیقت ہے۔ تو فرماتے ہیں میں نے کہا کہ مجذوب بندہ ہے، میں نے اور بھی مجذوب احباب کو حضرت کی بارگاہ میں آتے ہوئے دیکھا ہے اپنی ان آنکھوں سے، اور جس طرح وہ ان سے محبت کرتے ہیں میں نے یہ بھی دیکھا ہوا۔ تو فرماتے میں نے کہا کہ مجذوب بندہ موج میں آ کر کہہ رہا ہے تو چلو کوئی بات نہیں۔ فرماتے میری سوچ پھر یہی رہی کہ کسی پڑھے لکھے علاقے میں 4-5 مرلے کا پلاٹ مل جائے، میں وہاں پر جو ہے وہ مرکز بنا کر تو دین کے کام کا آغاز کر دوں گا۔ باتیں کچھ دن گزرے تو پھر وہی بزرگ دوبارہ آئے اور اس مرتبہ انہوں نے محفل کو روکا، نشست کو روکا اور روک کر میرے بازو سے پکڑا اور مجھے سائیڈ پر لے گئے اور کہا، سختی سے کہا کہ داتا حضور فرماتے ہیں کہ جہاں ہم کہتے ہیں آپ وہاں کیوں نہیں چلے جاتے؟ فرماتے جب یہ سختی میں نے دیکھی تو فوراً میری توجہ سیدی کی بارگاہ میں ہو گئی۔ فرماتے میں نے نشست کے فوراً بعد حضرت کے قدموں میں گیا اور جا کر میں نے کہا حضور مجھ سے غلطی ہو گئی، جہاں مجھے آپ حکم فرماتے ہیں میں وہاں پر جو ہے وہ دین کی تبلیغ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ فرماتے اب میری سوچ کا زاویہ بدل گیا۔ فرماتے اسی دن میں نشست سے فارغ ہو کے اپنے گھر گیا اور نماز عصر کے بعد کچھ لوگ میرے گھر میں آئے اور آ کر مجھے کہنے لگے کہ حضرت ہم آپ کے مدرسے کو جگہ دینا چاہتے ہیں۔ فرماتے کہ اب جو لوگ آئے تھے اب میرا یہ ایمان اور عقیدہ تھا کہ اب یہ سیدی داتا حضور کے بھیجے ہوئے لوگ آئے۔ ماتے میں نے ان کو بٹھایا، چائے وائے پلائی اور میں نے کہا کہ حضور جہاں آپ مجھے کہتے ہیں مجھے جگہ منظور ہے، آپ مجھے لے چلیں اور جگہ کی نشاندہی کروا دیں۔ پھر ان لوگوں نے رچنا ٹاؤن کی سرزمین پر 6 کنال کی جگہ کی نشاندہی کروا کے کہا کہ حضور یہ ہم جگہ جو ہے اس کو مدرسے کے نام پر جو ہے وقف کرتے ہیں اور یہ جگہ آپ کے نام ہے، آپ یہاں پہ اپنا مدرسہ بنائیں اور دین کا کام شروع کر دیں۔ فرماتے سوچ یہ تھی 3-4 سے 5 مرلے کا پلاٹ مل جائے، مگر سیدی کی بارگاہ نے کہا کہ یہ سودا تو نے ہم سے کیا ہے، 4 مرلے کا پلاٹ تھوڑی 6 کنال کی جگہ لے جاؤ۔ جی تو جنگل تھا، جنگل میں خود وہاں پہ رہتا ہوں اور جس دور میں اس مرکز کا آغاز ہوا دن کے 12 بجے لوگ وہاں پر جانے سے ڈرتے تھے، دن کے 12 بجے، اور جب اللہ کے ولی نے وہاں پہ ڈیرا لگایا
آج دن کے 12 تو کیا رات کا 1 بھی بج جائے تو لوگ وہاں پر جانا اپنی سعادت سمجھتے ہیں. یہ فرق ہے. اور شیخ کریم کی کمال استقامت کا عالم یہ ہے کہ آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ یہاں پر جناب خوبصورت ٹائل پتھر لگیں گے، یہاں پر لینٹر پڑے گا، مسجد بنے گی تو پھر میں دین کا آغاز کروں گا. نہیں، آپ نے صاحبان لگائے، کہا کہ آج ہی دین کے کام کا آغاز ہو جانا چاہیے. صاحبان لگا دیے. اور سخت گرمی کے موسم میں خود، میری عمر تقریباً اس وقت 15 سے 16 سال کے قریب ہوگی. صاحبان لگا دیے صاحبان. اور جب آندھی آتی تھی تو یقین فرمائے کہ گرد اس قدر اڑتی. جب شیخ کریم سرکار علیہ السلام کی شانوں کا تذکرہ فرماتے تو آپ اس قدر آپ کی محبت بام عروج تک آ جاتی کہ آپ کے جسم سے پسینہ اس قدر بہتا اور اوپر سے ہوا کا چلنا، پھر دھول کا اڑنا، اور وہ یہاں تک آ کر حضرت صاحب کے جسم کے ساتھ مس ہو جاتی تھی کہ آپ کا جو سفید لباس ہے، جمعہ کے خطبات ارشاد فرمانے کے بعد اس سفید لباس کا رنگ بدل جاتا تھا. یہ عالم ہوتا تھا. اور صاحبان کا عالم یہ تھا کہ آندھی جب آتی تو صاحبان یوں اوپر اڑتا. ایک بار ایسا ہوا کہ جمعہ کا خطبہ حضرت صاحب ارشاد فرما رہے تھے تو آندھی بڑی تیز آندھی آئی. اس قدر تیز آندھی آئی کہ صاحبان یوں ہوا میں اڑے. اور ایک صاحبان کے درمیان جو بانس لگا ہوا تھا، یہ بانس نیچے سے نکلا اور ایک صاحب کے سر میں آ کے لگا. دین کے کام میں بڑی مشکلات آتی ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اتنا آسان کام ہے. آج اگر لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، آج لوگ اگر ان سے پیار کرتے ہیں تو یہ ایسے ہی نہیں ہے. اس کے پیچھے ایک بہت بڑی محنت ہے، مسلسل استقامت ہے. اب دور جو ہے یہ استقامت کا ہے، مسلسل استقامت. پھر کہیں جا کر اللہ نے آپ کو یہ مقام دیا ہے. اللہ رب العزت نے آج اگر آپ تعلیم و تربیت اسلامی کا مرکز آ کر دیکھیں تو آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں مرکز دیکھ کر کہ یار واقعی اس مرد کلندر کو اللہ رب العزت نے یہ کمال ہمت و توفیق عطا فرمائی ہے کہ یہاں تک یہ کام لے آئے کہ آج 6 کنال کی جگہ پر صرف ایک مرکز نہیں بلکہ دیگر علاقوں میں، شہروں میں بھی اور بھی بہت سارے مراکز جو ہیں وہ اس کی تعمیرات کا سلسلہ شروع فرما دیا. پھر کہیں جا کر یہ مقام ملتا ہے. تو بزرگوں کی جو صحبت ہے یہ انسان کو بہت آگے تک لے جاتی ہے، حضور کی کچہری تک لے جاتی ہے. تو ولی کامل کا کمال یہ ہوتا ہے، کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے بندے پر، اس بندے پر نظر ڈال کر دنیا کا جو گند ہوتا ہے نا اس کو نکال کر اس دل میں فقط اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو ڈال دیتے ہیں. کیونکہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. اگر ولی کامل کی صحبت نہ ہو تو پھر انسان ادھر ادھر بھٹکتا رہ جاتا ہے. برادران اسلام، آج اہل باولپور آپ کی یہ سعادت ہے کہ اللہ رب العزت کی تربیت، اللہ رب العزت کی یہ کرم نوازی ہے کہ قبلہ شیخ کریم کے تربیت یافتہ ہمارے بزرگ آپ کے درمیان جلوہ فرما ہے. تو ان کی صحبت میں بیٹھا کریں، ان کی صحبت میں آ کر دین سیکھا کریں، اور جو باتیں یہ ہمیں سکھاتے ہیں یقیناً یہ ہمارے لیے دنیا و آخرت میں ہمیں فائدہ دیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. آپ کبھی ان کی صحبت میں آ کر بیٹھے تو صحیح. میں نے بہت سارے ایسے نوجوان دیکھے ہیں کہ جن کی تربیت حضرت نے فرمائی اور ان کی تربیت کا اثر یہ ہوا کہ آج وہ ولی کامل کی نگاہ میں ہیں، آج وہ ولی کامل کی نگاہ میں ہیں، ان سے فیض حاصل کر رہے ہیں. تو برادران اسلام، آپ کو بھی دعوت ہے کہ آپ بھی ان بزرگان دین کے پاس بیٹھا کریں، دین سیکھا کریں اور اسے دوسرے احباب تک پہنچایا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین سیکھ کر اس پر عمل کرنے اور اسے دوسرے احباب تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں 5 وقت کی نماز با جماعت مسجد کی پہلی صف میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی صبح کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام یعنی قرآن پاک سے کرنے کی
توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک کی کثرت رکھا کریں، اس کا بہت سارا فائدہ ہے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے حضور علیہ السلام کی ذات پہ درود پاک پڑھا کریں۔ یہ وہ عبادت ہے جو دیدار مصطفیٰ تک لے جاتی ہے۔ اس عبادت کی وجہ سے حضور علیہ السلام کا دیدار نصیب ہو جاتا ہے۔ حضرت امام بصیری رحمت اللہ علیہ آپ امام گزرے ہیں اور اس قدر حضور علیہ السلام سے محبت کہ آخری عمر میں آپ کو جو ہے وہ فالج ہوا اور دائیں بائیں جو لوگ محبت کرتے تھے سارے چھوڑ کے چلے گئے۔ تو امام بصیری فرماتے ہیں کہ اے بصیری تو نے ساری عمر بادشاہوں کے قصیدے لکھتے گزار دیے ہیں، تو کیوں نہ آج تیرا دل کر رہا ہے، کیوں نہ آج تو محبوب کی بارگاہ میں قصیدہ لکھ دے۔ تو آپ نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں قصیدہ بردہ شریف لکھا اور حضور علیہ السلام کو اس قدر پسند آیا کہ آپ قصیدہ لکھتے لکھتے آپ جب سوئے آنکھیں ظاہری آنکھیں بند کیا ہوئیں، دل کی آنکھ کھل گئی، کملی والے تشریف لے آئے، حضور کا دیدار ہو گیا۔ حضور علیہ السلام خواب میں تشریف لے آئے، تو میں بصیری تو نے ہمارا قصیدہ لکھا ہے، جی یا رسول اللہ ہمیں بھی سناؤ۔ حضور کی بارگاہ میں جب آپ کو قصیدہ سنایا گیا تو لجپال آقا علیہ السلام نے اپنا مبارک ہاتھ، گورا گورا ہاتھ حضور علیہ السلام نے حضرت امام بصیری کے جسم کے ساتھ جب مس کیا تو فالج کی بیماری دور ہو گئی، فالج کی بیماری دور ہو گئی اور قصیدہ اس قدر پسند آیا۔ کریم لجپال آقا نے اپنی مبارک چادر جو ہے وہ حضرت امام بصیری رحمت اللہ علیہ کو تحفے کے طور پہ پیش کی۔ جب آپ کو تحفہ پیش کیا گیا تو اپنی زندگی پر رشک کرنے لگے کہ اے بصیری تیری زندگی پر، اپنی زندگی پر تو رشک کر، ناز کر کہ تجھے محبوب کا دیدار نصیب ہو گیا ہے، اور ناز کر کہ تمہیں محبوب نے اپنی چادر عطا کی ہے۔ امام بصیری فرماتے جب میری آنکھ کھلی تو جو چادر محبوب نے عطا کی تھی وہ میرے ہاتھوں میں تھی۔ فرماتے میں نے اپنی اس چادر کو اپنے جسم پر اوڑا، ظاہر میں خوشی سے پھولا نہیں سما رہا تھا، تو میں نے اس کو اپنی چادر کو جسم پر اوڑا اور اوڑ کر نماز فجر پڑھنے کے لیے جب میں مسجد کی طرف روانہ ہوا تو ایک درویش مجھے راستے میں ملا، تو کہنے لگا کہ امام بصیری وہ قصیدہ ہمیں نہیں سناؤ گے رات والا؟ بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ، رات والا قصیدہ ہمیں نہیں سناؤ گے؟ امام بصیری فرماتے ہیں کہ میں حیران ہو گیا کہ یہ میرے اور میرے آقا کے درمیان تو راز ہے، تو اس کو کیسے پتا چلا؟ تو فرماتے میں نے کہا ایسے کہ بھائی کون سا قصیدہ تمہیں سناؤں، کون سا قصیدہ سناؤں؟ اب وہ بھی درویش تھے نا، نظر والے تھے، دیکھ کے کہنے لگے سناتے ہو یا بتاؤں یہ چادر کون سی چادر ہے؟ یہ جو چادر جسم پہ اوڑھ رکھی ہے یہ کون سی چادر ہے؟ امام بصیری بتا، میرے محبوب کا رات تجھے دیدار نہیں ہوا اور کریم لجپال آقا نے اپنی مبارک چادر تمہیں عطا نہیں کر دی؟ یہ چادر کا عطا کرنا تھا کہ اس قصیدے کو قصیدہ بردہ شریف کہا جاتا ہے۔ تو کثرت کیا کرے درود پاک کی، اللہ تبارک و تعالی ہمیں درود پاک کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بزرگان دین کی صحبت میں بیٹھ کر دین سیکھ کر اس پر عمل کرنے اور اسے دوسرے احباب تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آپس میں پیار محبت کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔